VOJ News. جو ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے 150 روپیہ چارج کرتا تھا، آج کل اس کی کم از کم فیس جو ہے 1000 روپیہ ہے۔ جہاں تک پاکستان میں عام ملازمین کی تنخواہوں کا تعلق ہے، وہ 4 سال پرانی ہے۔ پاکستان حکمرانوں کے مطابق دیوالیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن عوام جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ جو کہ 10 روپے کا پتہ آیا کرتا تھا، آج وہ 40 روپے سے کم نہیں ہے۔ شلوار قمیض استعمال کرنے کے لیے آپ کو وہ جو 1500 روپے والا ریڈی میڈ سوٹ تھا، وہ آپ کو 4000 سے کم نہیں ملتا۔ ان کے مالکان 10% سالانہ اضافہ کرتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مالکان کا کہنا ہے کہ یا تو کرایہ ڈبل کریں، یعنی 100% اس میں اضافہ کیا جائے، یا پھر آپ گھر خالی کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں ایک تو 2 نمبر دستیاب ہیں، اور دوسرا پھر اس کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو خاص طور پہ سندھ کنری ہے کا علاقہ ہے، سندھ کے اندر موجود ہے، وہاں پہ جتنی مرچ پیدا ہوتی ہے یا پنجاب میں مرچ پیدا ہوتی ہے، وہ ہم نہ صرف ہماری ضروریات سے اضافی ہیں، بلکہ ہم اس کو مطلب ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ مرچ، سرخ مرچ جو ہر کھانے کی ضرورت ہے، وہ 1000 روپے کلو ہے، اور وہ بھی ملاوٹ شدہ۔ اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ تمام برائیاں موجود ہیں جو ایک غیر مسلم میں بھی شاید نہیں ہیں۔ جن جن چیزوں سے ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے، ہمارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہوئے سوتے اور جاگتے ہیں، اور دن بھر ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام سننے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ہم ان کے کسی بھی حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ ملاوٹ، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، یہ سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم باز نہیں آتے۔ کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ جو ملاوٹ میں ملوث ہیں، جو ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹ کے ذریعے اپنا سودا بیچتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین پر، کافروں پر اور جھوٹے پر لعنت بھیجی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ چیزیں کثرت سے اپنانے پر شرمندہ ہونے کی بجائے فخر محسوس ہوتا ہے۔ انتہائی افسوس کہ اس کے باوجود ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت عوام کے لیے سہانے روح بنی ہوئی ہیں۔ عوام اس قدر اپنی زندگیوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، دین نے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کیا ہوا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں 91 میں گریک گیا ہوا تھا، جسے یونان کہتے ہیں۔ تو یورپ کے دورے پہ تھا، تو میں جس اپارٹمنٹ میں رہتا تھا اس کے نیچے ہی ایک کیبن تھا جہاں سے میں سگریٹ وغیرہ لیا کرتا تھا۔ تو اتفاق سے کچھ ایسا ہوا کہ سگریٹ کی قیمت کچھ چند روز پہلے بڑھا دی گئی۔ تو میں اس زمانے میں 555 پیا کرتا تھا بیرون ملک۔ تو اس کی قیمت پہلے تھی 270 درخمہ۔ ناظرین کرام، یونان کی، گریک کی، جسے گریس بھی کہتے ہیں، بڑی لاطینی لفظ ہے یہ، اور دنیا کی قدیم مقام ہے گریک، یورپ کا۔ تو 270 درخمہ تھی۔ تو اسی دوران اس میں اضافہ کر کے اس کو 300 درخمہ کر دیا گیا۔ تو وہ میرے اپارٹمنٹ کے نیچے ہی کیبن تھا، تو وہاں پہ ایک مطلب حکومتی سطح پہ انہوں نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ وہ جتنے بھی روڈز پہ کیبنز ہوتے ہیں وہ ویڈوز کو دیتے ہیں یا ڈسیبل پرسنز کو دیتے ہیں۔ تو وہ خاتون جو تھی وہ بیوہ تھیں، تو وہ چلاتی تھیں اس کو۔ تو میں نے اس کو 500 کا نوٹ دیا، تو اس نے مجھے 230 درخمے جو ہے نا واپس کر دیے۔ تو اس سے پہلے کسی دکان سے میں خرید چکا تھا 270 درخمے کا، 2-3 دن خریدتا رہا۔ لیکن اس دن میں جب اپنا باہر گھوم پھر کے آیا تو شام کو تھوڑی سی ریسٹ کرنے کے بعد میں نیچے اترا، تو میں کافی پینے گیا، تو میں نے پیکٹ لینا چاہا۔ تو میں نے ایسے ہی رسماً پوچھ لیا، اس خاتون کا نام ماریا تھا، تو میں نے کہا ماریا، یہ اس کی قیمت تو بڑھ چکی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بالکل درست کہا آپ نے کہ اس کی قیمت بڑھ چکی ہے، لیکن اتفاق سے یوں سمجھیے کہ آپ کی قسمت کہ میرے پاس دونوں سٹاک موجود تھے۔ میں نے جب پیکٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ میرے ہاتھ میں پرانے ریٹ والا پیکٹ جو ہے ہاتھ لگا،
تو اس کی قیمت چونکہ 270 درہم ہے، تو چونکہ وہ میری خرید اور اس میں منافع شامل ہے، تو اس لیے میں آپ سے 300 درہم چارج نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ اگر میرے ہاتھ میں 300 درہم والا نیا پیکٹ ہاتھ آتا تو میں اس کو 300 ہی میں دیتی، کیونکہ اس میں جو میرا منافع تھا وہ 300 بیچنے پہ ہی تھا۔ تو میں بڑا انسپائر ہوا کہ یار یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر انسانیت دیکھیں آپ، کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم پرانی قیمت والا نئے سٹاک میں شامل کر کے اس قیمت پہ بیچیں گے تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب جون میں بجٹ آنے لگتا ہے تو مئی میں ہی چیزوں کو سٹاک کر لیا جاتا ہے کہ اس کی قیمتیں بڑھیں گی، تو لہٰذا ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ جو لاکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی ہو جائے گا، جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی ہو جائے گا۔ اور آج ہمیں جتنے بھی نودولتیے پاکستان کے اندر نظر آتے ہیں، یہ وہی طبقہ ہے، یہ وہی طبقہ ہے جو راتوں رات امیر ہوئے ہیں، جو ایک بجٹ میں لاکھ پتی، دوسرے بجٹ میں کروڑ پتی اور تیسرے بجٹ میں ارب پتی ہوئے ہیں، اور عوام کا خون چوس چوس کے۔ یہی حال آپ نے دیکھا ہوگا ہر 15 دن بعد یا مہینے بعد جب پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے تو اس کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ جس دن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل ہونا ہوتی ہے، اسی دن دوپہر سے پیٹرولیم مصنوعات عوام کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں، وہ رات 12 بجے تک انتظار کرتے ہیں۔ لیکن جب اس رد و بدل کے نتیجے میں اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو پیٹرول پمپ پہ جائیں یا فیول سٹیشن پہ جائیں تو وہ کہیں گے کہ ابھی نوٹیفکیشن ہی نہیں ہوا، اعلان تو ہو گیا ہے لیکن نوٹیفکیشن نہیں ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قیمتیں بڑھا رہے ہوتے ہیں، کیا اس وقت نوٹیفکیشن ہو چکا ہوتا ہے؟ کس قدر یہ بددیانتی ہے ہمارے اندر، کس قدر ہم گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تمام مکاتب فکر، تمام علماء کرام اس بات پہ خاموش ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ حکومتی ادارے جو کروڑوں روپیہ سالانہ تنخواہ لیتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری جن اداروں کی دیکھ بھال کرنا، ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ذمہ داری ہے؟ آخر کار وہ کیوں اسے پورا نہیں کرتے؟ کیا عوام اسی مقصد کے لیے ہے کہ جتنا بھی خون اس کا نچوڑ لیا جائے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیا آزادی کا نام لوٹ مار تھا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے بڑوں نے جو دو قومی نظریے پہ پاکستان کو تخلیق کیا، قائم کیا، وہ دو قومی نظریہ وہ والا نہیں تھا بلکہ آج والا تھا۔
کہ اس ملک کو لوٹو کسوٹو اور بھاگ جاؤ. اور یہی حال ہے ہمارے تمام ان اداروں کا جو ارباب اختیار کے زمرے میں آتے ہیں، جن کو ہم حکمران کہتے ہیں، جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جن کو ہم سول اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. ہمارے کاروباری طبقات، کیا عوام کا خون اتنا ہی افزاں ہے؟ مجھے ایک 1985 میں ریلیز ہونے والی انڈیا کے سپر سٹار امیتابھ بچن کی فلم یاد آ گئی ہے کہ برِ صغیر میں جب انگریز حکمران تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ انڈین لوگوں کو اپنی قید میں رکھتا تھا، ان سے مشقت کرواتا تھا، ان سے کام کرتا لیتا تھا. اور چونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب انڈیا کے اندر، برِ صغیر کے اندر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں، تو لڑائی جھگڑوں میں انگریز بھی زخمی ہوتے تھے، انہیں خون کی ضرورت پڑتی تھی. تو وہ جو انگریز کی قید میں لوگ ہوا کرتے تھے، ان کا خون جو ہے وہ نچوڑ لیا جاتا تھا، ان کا خون لیا جاتا تھا، زبردستی لیا جاتا تھا، تاکہ ان زخمی انگریز سولجرز کو وہ خون دیا جا سکے. یہی حال اس وقت پاکستان کا ہے کہ پاکستان کے عوام کا خون نچوڑ کر ایک اسپیشل طبقے کو زندگی دی جا رہی ہے، ایک مخصوص طبقے کو، ایلیٹ کلاس کو، رولر جو مطلب بڑی مطلب ہم حکمران طبقہ، ان کو مستحکم کر رہے ہیں. بیوروکریٹس کو تاہم آج تک 76 سال ہونے کو ہیں، یہ نیکسٹ منتھ پاکستان کو بنے 76 ایئرس ہو جائیں گے، لیکن آج تک جو انگریز کی باقیات ہے ان کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا. وہ آج بھی پاکستان کے عوام کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں، اپنی غلام سمجھتے ہیں. بیوروکریٹس ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ حکمران ہو. یہ حکمران بھی وہ طبقہ ہے جو انگریزوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا طبقہ ہے. ان کے بڑوں نے جو آج حکمرانی کر رہے ہیں ہمارے اوپر، ان کو جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اندر سیاسی خاندان ہیں، ان کے بڑوں میں کو ایک وقت میں انگریزوں نے پالا پوسا، انگریزوں نے ان کی تربیت کی، انگریزوں نے انہیں زمینوں سے نوازا، کاروبار سے نوازا، اور وہی مائنڈ سیٹ آج 22 کروڑ عوام پر مسلط ہے. پاکستان کے عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے. اگر آج وہ نہیں جاگے گی تو پھر ہم آزادی کا خواب، شرمندہ تعبیر کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے. تو ناظرین کرام، اپنے میزبان ساجد ورک کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
اور میرے پروگرام کو آپ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور وی او چینل کو سبسکرائب کریں، اور خاص طور پہ بیل آئٹم کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر پروگرام وی او جے کا بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔